والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام میرے بزرگوں، بھائیو، عزیزو، 28واں پارہ ہے اور سورہ منافقون ہے. اس کی آخری آیتیں ہیں، آخری رکوع ہے، مختصر آیتیں ہیں. یہ 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیات سے پہلے پچھلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا ذکر کیا ہے، ان کی شرارتوں کا، صحابہ کرام پر ان کے الزامات کا، اور ان سچے مومنین کو آپس میں لڑانے کے حوالے سے ان کی سازشوں کا، اس کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی شکایتیں بھی پہنچی منافقین کی طرف سے. تو جب ان شکایتوں کو، ان کی تحقیق کی گئی تو صحابہ سچے نکلے اور منافقین جو ہیں وہ جھوٹے نکلے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سچے ہونے کا بھی اعلان فرمایا، اور منافقین کے بارے میں جو وعیدیں آئیں انہی آیات کے اندر وہ صحابہ کو بتلائیں. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیت میں فرمایا یقولون لئن رجعنا إلى المدینة ليخرجن الأعز منها الأذل وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. کہتے ہیں البتہ اگر ہم پھر گئے مدینہ کو تو نکال دے گا جس کا زور ہے وہاں سے کمزور لوگوں کو، اور زور تو اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا اور ایمان والوں کا، لیکن منافق نہیں جانتے. اس پر بھی ایک واقعہ ہوا، یعنی منافق جو ہیں وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اصل زور جو ہے وہ اللہ کا اور عزت والا کون ہے. وہ اس پر یقین نہیں رکھتے تھے، اس لیے اس کا شعور نہیں تھا ان کو. یاد رکھو اصلی اور ذاتی عزت تو اللہ ہی کی ہے. اس کے بعد اسی سے تعلق رکھنے کی بدولت بدرجہ کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایمان والوں کی عزت ہے. روایات میں واقعہ ملتا ہے عبداللہ بن ابی، یہ منافق تھا، اس کے وہ الفاظ کے عزت والا ذلیل کو نکال دے گا. جب اس کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عبداللہ کو پہنچے یہ الفاظ کہ میرے باپ نے یہ الفاظ کہے ہیں منافق نے،
یہ مخلص تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، باپ کا نام بھی عبداللہ تھا۔ تو باپ کے سامنے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور اس سے کہا کہ جب تک تو یہ اقرار نہیں کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی عزت والے ہیں اور تو ذلیل ہے، میرے سامنے اگر یہ اقرار جب تک تو نہیں کرتا میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر انکار کرتا ہے تو اس تلوار سے میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور تمہیں مدینہ میں بھی میں گھسنے نہیں دوں گا، مدینہ سے باہر ہی تمہیں قتل کر دوں گا۔ آخر اس کے باپ نے اقرار کیا۔ منافقین کی تو یہ اللہ پاک نے ان کی تردید اور ان کی مذمت کی، اور یہ واقعہ بھی ساتھ آ گیا کہ ایمان والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بالکل اسی طرح اظہار کیا جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مطالبہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کوئی بھی شخص اس وقت تک سچا ایمان والا نہیں ہو سکتا، مومن ہو ہی نہیں سکتا، جب تک وہ اپنے والدین سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ یعنی دنیا کی تمام چیزوں کی، رشتوں کی محبتوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو غالب کر دے۔ ماں باپ کو چھوڑنا پڑے حضور کی محبت میں چھوڑ دے، اولاد کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دے، مال جائیداد چھوڑنی پڑے چھوڑ دے، وطن چھوڑنا پڑے چھوڑ دے، حضور کو نہ چھوڑے، حضور کا دامن نہ چھوڑے۔ تو یہ ہے محبت۔ اس محبت کا اظہار صرف صحابہ نے کیا ہے جو کامل ہے۔ باقی تو قیامت تک اللہ تعالیٰ نظارے دکھاتے رہیں گے صحابہ کے، یعنی ان کے صدقے میں، ان کے فیض سے جو امت کو اسلام پہنچا ہے، ایمان پہنچا ہے، تو یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ قیامت تک دکھاتے رہیں گے۔ کوئی نہ کوئی اس محبت کا کوئی نمونہ پیش کرتا رہے گا، کوئی بھی زمانہ خالی نہیں رہے گا، نہ رہا ہے آج تک۔ ہر زمانے میں ایمان والوں میں سے کوئی نہ کوئی ایسا اٹھا کہ جس نے کامل محبت کا اظہار کیا۔ اس سب کچھ کے باوجود وہ صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ جان قربان کر دے، مال قربان کر دے، والدین چھوڑ دے، بچے چھوڑ دے، سب کچھ چھوڑ دے، دین کو سینے سے لگا لے، حضور کی محبت سے دل کو آباد اور منور کر لے، لیکن صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ صحابی نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور ان سے یہ نعمت وصول کی ہے۔ ہمیں تو صحابہ کے بعد جتنے واسطے ہیں ہم تک، ان واسطوں سے ہمیں یہ نعمت ملی ہے، لیکن صحابہ نے براہ راست حضور کو دیکھ کر، حضور کو سن کر یہ نعمت وصول کی ہے، اس لیے وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ منظر بھی ہوئے کہ صحابہ نے پھر چھوڑا سب کچھ اور حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا، حضور کا دامن جو ہے اس کو بڑی مضبوطی سے تھام لیا۔ اللہ پاک نے یہ سارے منافقوں کی مثالیں بیان کرنے کے بعد اب ایمان والوں کو تھوڑا سا جھنجھوڑا ہے اور بیدار کیا ہے ان کو کہ کہیں غفلت میں نہ پڑے رہنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے محبت بہت ہے، کہ بار بار ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ معاملات کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ او ایمان والو، او مجھ پر ایمان لانے والو، خیال کرنا، یہ کام نہ کرنا، یہ کام نہ کرنا، یہ کام کرنا۔ تو یہ اللہ کی محبت ہے ایمان والوں سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، یہ جو تمہارے مال ہیں اور جو تمہاری اولادیں ہیں، یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، کہیں ہلاکت میں نہ ڈال دیں، کہ تم مال کی محبت میں میری یاد اور میرے ذکر سے غافل ہو جاؤ۔ نماز چھوڑ دو کہ بھئی اس وقت یہ کاروبار ہے، یہ مال مل رہا ہے، نماز پھر پڑھ لیں گے، اس وقت تو مال سمیٹیں، پیسہ سمیٹیں۔ اولاد ہے، اولاد کی خوشی کی خاطر اللہ کا ذکر ہم چھوڑ دیں، اللہ کی یاد چھوڑ دیں، نماز چھوڑ دیں، قرآن کی تلاوت چھوڑ دیں، کہ نہیں یہ میں پہلے اپنے بچوں کے لیے یہ کر لوں، پھر میں بعد میں نماز پڑھوں گا، پھر میں بعد میں اللہ کو یاد کروں گا۔ تو جو کام آپ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس کو مکمل کیا جائے۔ وہ کہ اس مال کو حلال طریقے سے حاصل کرنا یہ بھی عبادت ہے،
یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے جس پر عمل ہے۔ اپنی اولاد پر اس حلال مال کو خرچ کرنا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی اللہ کے حکم کو ماننے اور اس پر عمل کرنے ہی کی یہ ایک مثال ہے۔ لیکن اللہ کا نام چھوڑ کے، اللہ کی عبادت چھوڑ کے ہم مال کے پیچھے لگ جائیں، اولاد کے پیچھے لگ جائیں، دوستوں کے پیچھے لگ جائیں، تو دین ایسا کوئی سبق نہیں سکھاتا۔ آپ دیکھ لیں، ایک تو کفار کی قسم ہے دنیا کے اندر کہ وہ صرف مال کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور پہلے مال ہے، اور اس میں اگر ان کے دل میں کوئی نرمی آ جائے تو اپنی اولاد کے لیے، ورنہ وہاں تو اولاد بھی ماں باپ کے لیے کوئی اچھا جذبہ نہیں رکھتی، نہ والدین اپنی اولاد کے لیے وہ جذبہ رکھتے ہیں۔ یہ دین ہی کی برکت ہے جو اولاد کے دل کے اندر ماں باپ کی عظمت کو قائم کرتا ہے کہ ان کی خدمت کرو گے، ان کا احترام کرو گے تو اللہ راضی ہوگا۔ ان کے سامنے اف بھی نہ کرو، اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اللہ پاک نے اتنا اونچا درجہ بیان کیا کہ ان کے یہ تمہیں اگر کوئی سخت کہہ دے نا، تم ان کو سخت نہ کہو، آگے سے جواب نہ دو، اف بھی نہ کرو، چاہے وہ غلط بھی جا رہے ہوں، یعنی تمہیں غلطی میں ڈانٹ رہے ہوں، بس خاموش ہو جاؤ، ان کے سامنے آواز بلند نہ کرو، ان کے سامنے سر اونچا نہ کرو، ان کو جھڑکو بھی نہ، ولا تنہرہما، اور ان سے جب بات کرو وقل لہما قولا کریما، بڑے نرم اور خوبصورت الفاظ کے ساتھ لب و لہجے میں اپنے والدین سے بات کرو۔ تو یہ کفار کے اندر تو یہ نہیں ہے۔ ہاں الا من رحم اللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں بھی کہ جو والدین کا احترام کرتے ہیں۔ دنیا میں اچھے کام جو ہے نا وہ ہر جگہ ہوتے ہیں، خالی کوئی جگہ نہیں ہے، نہ کوئی قوم خالی ہے، برے بھی ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہاں برائی غالب ہے، اچھائی مغلوب ہے۔ مسلمان کے اندر اچھائی غالب ہے، برائی مغلوب ہے، اس لیے کہ وہ دین کے ساتھ بہرحال تعلق رکھتا ہے، اور کتنا بھی وہ ادھر ادھر ہو جائے اس کے اندر دین جو ہے اس کی روشنی چمک پڑتی ہے اور اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو یہ ایک تو حال کفار کا ہے، ایک مسلمانوں کا حال ہے۔ ایک ہے غفلت، جس کی بات کی اللہ پاک نے کہ تمہیں غافل نہ کر دے، مال کی محبت، اولاد کی محبت، اور تم اس طرف چل پڑو اور میری یاد سے غافل ہو جاؤ۔ ایک تو غفلت ہے، تو غفلت کسی وقت بھی دور ہو سکتی ہے، آدمی فوراً رجوع کر لے، استغفار کر لے، اللہ کے سامنے جھک جائے تو غفلت کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ ایک ہے کہ منافقت، جن منافقوں کا پیچھے ذکر ہوا ہے، مسلمان کہلاتے ہوئے ہم مسلمانوں میں گھسے رہیں اور مسلمانوں کے ذریعے مفادات بھی حاصل کرتے رہیں، جہاں موقع ملے ان کے ساتھ نماز بھی پڑھ لیں، جہاں موقع ملے ان کے ساتھ بیٹھ کے ذکر وکر بھی کر لیں، دروشی بھی پڑھ لیں، نکلتے ہی کسی کی جیب صاف کر لیں، نماز پڑھ کسی کا جوتا اٹھا کے لے جائیں۔ یہ بھی کام تو چل رہے ہیں نا، کسی کے احوال معلوم کر لیے کہ اس کے گھر مال آیا آج، رات کو اس کے گھر جو ہے وہ ڈاکہ ڈال لیا، چوری کر لی، تو یہ نمازیں ساری بیکار گئیں۔ تو یہ اللہ پاک اس طرح متوجہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے مال جو ہیں اور تمہاری اولادیں جو ہیں یہ تمہیں اللہ کی یاد سے کہیں غافل نہ کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کوئی یہ کام کرے تو وہی لوگ ہیں خسارے میں۔ تو یہ انتہائی نقصان کی بات ہے کہ جو ہمیں آگے ملنا ہے، جو زندگی ہمیشہ کی ہے، جو باقی ہے، الباقیات الصالحات خیر عند ربک، اس کو چھوڑ دیں، اور جو فانی دنیا ہے اس کے لیے ہم اپنا سب کچھ جو ہے وہ قربان کر دیں اور چھوڑ دیں، ہم اس باقی دنیا اور باقی رہنے والے اعمال جو ہے ان سے ہم غافل ہو جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسا نہ کرنا، تم بچ جانا میرے ایمان والوں، مجھ پر ایمان لانے والوں، مجھے ماننے والوں، میرے ساتھ تعلق رکھنے والوں، ایسا کام نہ کرنا، دیکھو بچ جاؤ ان کاموں سے۔ تو پہلی بات تو یہ کی کہ میری یاد سے غافل نہ ہو جانا دنیا کے مال اور اپنی اولاد کی وجہ سے۔ تو مال بھی حلال طریقے سے حاصل کرو اور اولاد پر خرچ کرو، اور اولاد کی تعلیم اور تربیت اس کا انتظام کرو، اس کو صحیح راستہ بتاؤ، صحیح عقیدہ اس کو بتاؤ، صحیح راستے پر چلانے کی کوشش کرو، صحیح تعلیم اس کو دو، صحیح اخلاق اس کو بتاؤ۔ تو پہلے تو یہ ہے۔ اب دوسری بات اس آیت کریمہ میں فرمائی
وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور خرچ کرو کچھ ہمارا دیا ہوا، یہ جو کچھ ہم دے رہے ہیں اس میں سے کچھ خرچ کرو، اس سے پہلے کہ آ پہنچے تم میں کسی کو موت، تب کہے اے رب کیوں نہ ڈھیل دی تو نے، کیوں نہ موقع دیا مجھے ایک تھوڑی سی مدت کہ میں خیرات کرتا اور ہو جاتا نیک لوگوں میں، کہ بعد میں پھر یہ پچھتاوا، اور پھر میں اللہ کے سامنے یہ کہوں کہ یا اللہ مجھے کوئی مہلت مل جاتی، کوئی موقع مل جاتا، میں تیرے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتا اور میں نیکی کے کام کر کے آج تیرے پاس آ جاتا اور نیک لوگوں کے اندر جو ہے وہ میرا شمار ہوتا۔ تو یہ موقع اللہ متوجہ فرما رہے ہیں کہ اس موقع کو مت گماؤ۔ جب موت آ جاتی ہے نا وہ مؤخر نہیں ہوتی، اس سے پہلے پہلے کہ موت کا وقت شروع ہو جائے تم مال کو خرچ کرو۔ اور وہ جو ذکر اور اللہ کی عبادت کی بات آئی وہ بھی موت کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے استغفار کر لو، اللہ کی عبادت کر لو۔ موت آ گئی تو پھر اس وقت شروع ہو گیا وقت توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، پھر توبہ قبول نہیں ہے۔ وہ موت کا وقت شروع ہونے سے پہلے جو مہلت ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں وہی مہلت ہے، اس سے لفظ اٹھا لو۔ موت کا وقت شروع ہو گیا، موت آ گئی، پھر تمہیں زندہ کر کے جب پوچھا گیا وہ مہلت گئی، ختم ہو گئی، پھر تم کہو گے یا اللہ ہمیں کوئی وقت ملتا، کوئی مہلت مل جاتی، کوئی موقع مل جاتا، تو نے مال دیا تھا ہم صحیح اس کو خرچ کر کے آتے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور موت نہیں ٹلتی۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت کریمہ میں دوسری بات جو ہے وہ مال کی طرف متوجہ کیا کہ اس کو صحیح ذرائع سے حاصل کرو اور اس میں سے کچھ خرچ کرتے رہو، کیونکہ مال کو خرچ نہ کرنا یہ بھی فساد کا باعث ہے۔ مال کو رکھیں گے یہ فساد کا باعث بنے گا۔ اس پر کئی دعوے دار کھڑے ہو جاتے ہیں، اولاد میں ہی لڑ پڑیں گے، کھڑے ہو جائیں گے یہ ابو کا مال میرا ہے، یہ مکان ابو کا میرا ہے، یہ دکان میری ہے، یہ زمین زری جو ہے یہ حصہ میرا ہے، میرے بھائی نے یہ غلط اس پہ قبضہ کیا ہے۔ کوئی چچا کھڑا ہو جائے گا، باپ مر گیا تو کوئی بھتیجا کھڑا ہو جائے گا، اس کا چچا کا بیٹا کھڑا ہو جائے گا، کوئی ماموں کا بیٹا کھڑا ہو جائے گا، زمین ساتھ لگتی کسی مقدمے میں پھنسا دے گا۔ یہ سارے شیطان جو ہے یہ اس کام کی طرف وہ لگائے گا۔ تو مال بھی آزمائش ہے، اللہ آزماتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بھی ایک امتحان اور ایک آزمائش ہے، اور اس زندگی میں جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا وہ بھی امتحان اور آزمائش ہے۔ تو زندگی دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اس کی عبادت کرتے رہیں، اور اپنے مال اور اپنی اولاد کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں، بیدار رہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ غافل نہ ہو جائیں، کہیں ہلاکت میں نہ پڑ جائیں، اور ایسا کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور مال خرچ کرو جو ہم نے دیا، اللہ متوجہ کر رہے ہیں ہم نے جو دیا ہے، ہمارا دیا ہوا جو ہے، تو کہیں سے نہیں لے کے آیا، میں نے کمایا، میں نے محنت کی، میں وہاں سے لے کے آیا، میں نے فلاں پارٹی کو پھنسایا، نہ ہوتا تو پھر مال نہ ملتا تو پھر پارٹی سودا کر کے پھر جاتی تو پھر ہوتا ہے، روز یہی کچھ ہوتا ہے۔ کئی تجربات سے ہم گزرتے ہیں، ہم نے سودا کیا، آدمی بھاگ گیا، کہتا جی میں نہیں لیتا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے سودا کیا، ہم نے بیانہ دیا، وہ بیانہ بھی لے کے بھاگ گیا، سودے سے بھی مکر گیا، ٹھیک ہے نا، کہ جو پیشگی تم نے دیا وہ بھی میں نہیں دیتا، میں تمہیں مال بھی نہیں دیتا، جاؤ بھاگ جو میرا کرنا کر لو۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جو میں نے تمہیں دیا ہے نا، تم نے کچھ نہیں کیا، یہ تو میں نے ہی دیا تمہیں، اس میں سے خرچ کرتے رہو۔ تو خرچ کرنے کے وہ مستقل الگ آیات ہیں، ماں باپ پہ خرچ کرو، اولاد پہ خرچ کرو، خاندان پہ خرچ کرو، ہمسائے پہ خرچ کرو، دوست احباب پہ خرچ کرو، شہر میں عام لوگوں پر خرچ کرو، بیمار پہ، مسافر پہ، مقروض پہ، قیدی پہ۔ اتنے شعبے ہیں کہ تم خرچ کرتے چلے جاؤ، تم خرچ کرتے چلے جاؤ گے، ادھر سے اللہ دیتا چلا جائے گا۔ ایسے ہی ہے، یہ نہیں ہے
کہ تم خرچ کر کے فارغ ہو جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا، آئے گا پیچھے سے آتا رہے گا، پیچھے سے آتا رہے گا۔ برتن خالی ہوگا تو اس میں کچھ آئے گا، برتن بھرا رہے گا تو باہر بکھر جائے گا۔ ایک پانی ہے، آپ گلاس میں بھرتے رہیں، بھر جائے گا، مزید ڈالیں گے زمین میں بکھر جائے گا۔ تو پلا دیں نا کسی کو، خود پی لیں، کسی کو پلا دیں اور ڈال لیں اس میں۔ تو اسی طرح اس برتن کو خالی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور دے گا، اور دے رہا ہے، ایسے ہی دے رہا ہے، ہم خرچ کر رہے ہیں نا تو نکل رہا ہے، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کچھ ہمارے دیے میں سے خرچ کرو، یہ تمہارا کمایا ہوا نہیں ہے، ہم نے دیا ہے۔ یہاں تک کہ موت تمہیں آ پہنچے اور تم نے کچھ خرچ بھی نہ کیا ہو، اور پھر تم منتیں کرو گے، اور اس وقت میرے سامنے رونے دھونے کا اور منت سماجت کرنے کا کوئی نفع نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہاں مال سے تو کام ہونا ہی نہیں ہے، وہاں تو اعمال تلنے ہیں، وہاں تو اعمال کا تول ہونا ہے، مال کا تول نہیں ہونا وہاں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بڑی عجیب حدیث ہے، مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی دنیا کے اندر بہت زیادہ نیکی تقویٰ کرتا، نمازیں، روزے، حج کیا، زکوٰۃ بھی بہت خرچ کرتا تھا، بہت تہجد گزار تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، حضور کی عادت مبارکہ تھی کسی بات کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے تو سوال خود کرتے تھے صحابہ سے۔ حضور نے سوال کیا، یہ بتاؤ تم میں سے مفلس کون ہے، کس کو مفلس کہتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا جس کے پاس فلوس نہ ہو، یعنی مال نہ ہو، غریب ہو، مال نہ ہو، وہ مفلس ہے، کلاش ہے۔ ہماری عقل تو یہی کام کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہرگز وہ مفلس نہیں ہے، جس کے پاس مال نہ ہو وہ غریب اور مفلس نہیں ہے۔ تو پھر صحابہ کی عادت یہ تھی، صحابہ کرتے تھے یا رسول اللہ اس بات کو سمجھا دیں ہمیں، ہماری عقل تو اتنا ہی کام کرتی ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول سب کچھ جانتا ہے، سب سے بہتر جانتے ہیں، آپ بتائیں اب۔ تو پھر حضور اس بات کو فرماتے، تو صحابہ سارے متوجہ ہو جاتے ہیں، یہ ایک بات کی اہمیت بن جاتی کہ حضور اب کیا فرماتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی بات کہ ایک آدمی نے دنیا بہت نیکیاں کی، نمازیں، روزے، مال بھی خرچ کیا، سارے نیک کام کرتا رہا، لیکن کسی پر ظلم کیا، اس نے خاندان کے کسی یتیم کا مال کھا گیا، غصب کر گیا، زمین کھا گیا، کوئی ظلم کیا، تشدد کیا، زیادتی کی کسی کے ساتھ، تو قیامت کے دن اس آدمی کو لایا جائے گا، اور جس پر ظلم ہوا اس مظلوم کو بھی لایا جائے گا۔ اب بات وہی آ گئی کہ وہاں مال سے تو عدل اور انصاف نہیں ہونا، کیونکہ وہاں تو مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دنیا کی زندگی کے، اس دنیا کی زندگی کے اسباب اور ہیں، یہاں روٹی کھانی ہے، یہاں بول و براز پیشاب بھی ہے، یہاں زندگی کے تقاضے ہی اور ہیں، لیکن اس دنیا سے جب اس دنیا میں، اس جہان میں منتقل ہو گئے تو وہاں یہ تقاضے ہی نہیں ہیں، وہاں کی خوراک اور ہے، وہاں کے تقاضے اور ہیں، تو معاملات بھی وہاں کے اور ہیں، وہاں تو نوٹ نہیں چلیں گے کہ نوٹوں کے پیچھے لوگ بھاگیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ظالم ہے نا، جو بہت زیادہ نیک بھی تھا، اس کی ساری نیکیاں اللہ پاک چھین کے اس مظلوم کو دے دیں گے جس پر دنیا میں اس نے ظلم کیا تھا، اور اس مظلوم کی جتنی اس کے گناہ ہیں وہ اس سے لے کے یہ اس آدمی جو ظالم ہے اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ اس کو کہتے ہیں مفلس، نیکیاں لے کے گیا، وہاں ساری ضائع ہو گئی اور اس کے پلے کچھ نہ رہا، کہ یہ اس کو کہتے ہیں مفلس، لے کے بھی گیا لیکن کام نہ آئے، کام نہ آئے۔ یہ وہی یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ تبارک و تعالی غلطیوں کو خوبیوں کے اندر بدل دیں گے، وہاں پر گناہوں کو، بدیوں کو نیکیوں کے اندر بدل دیں گے۔ شان ہے اس کی، طاقت ہے، اس کا اختیار ہے کہ وہ بدیوں کو نیکیوں میں بدل دے اور نیکیوں کو بدیوں میں بدل دے۔ تو وہ جس کے پاس نیکیاں تھیں وہ ظالم تھا، وہ لے کے مظلوم کو دے دی، مظلوم کے پاس بدیاں تھیں، گناہ تھے، وہ اس سے لے کے ظالم کو دے دیے، اور ظالم فارغ ہو گیا نیکیوں سے، اب کی تول میں نہیں ہے، سزا بھگتے گا۔ تو یہ ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو متوجہ کیا ہے
کہ مال کے معاملے میں، اولاد کے معاملے میں اپنے آپ کو محتاط رکھو، اور اپنا حق جو تم پر ہے ان کا اس کو پورا کرو، اور وہ جائز طریقے سے پورا کرو۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور ہرگز نہ ڈھیل دے گا اللہ کسی جی کو جب آ پہنچا اس کا وعدہ، یعنی اللہ کا وعدہ آ پہنچا، اور اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو، کہ جب موت آ جائے گی نا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ موت آنی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کسی کو مہلت نہیں دیں گے، کوئی ڈھیل نہیں دیں گے۔ موت سے پہلے آج ہی جو خرچ کرنا ہے وہ موت سے پہلے پہلے تم خرچ کر لو، صدقہ خیرات کر لو، اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کر لو۔ اس وقت پھر کوئی موقع نہیں ملے گا، موت کے قریب بھی کوئی موقع نہیں ہے، اور موت کے بعد جب اٹھائے جاؤ گے پھر بھی کوئی موقع نہیں ہے، ایک لمحے کی بھی پھر تمہیں ڈھیل نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ قیامت کے دن بھی یہ آرزو کرے گا، قبر میں تو ہے یہ کہ کاش مجھے پھر دنیا کی طرف اللہ تعالیٰ لوٹا دیں کچھ مدت کے لیے، تو میں خوب وہاں پر نیکیاں بھی کروں، اور مال جو ہے وہ صحیح طریقے سے اکٹھا کر کے اور پھر اس کو صحیح جگہ پر اس کو خرچ کر کے پھر نیک بن کر میں اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤں۔ اللہ کہیں گے اب موقع نہیں ہے، واپس نہیں۔ اللہ کا نظام ہے، دنیا میں ایک ہی دفعہ آدمی آئے گا اور چلا جائے گا ایک ہی دفعہ۔ یہ زندگی بھی دنیا کی ایک ہی دفعہ ہے، دنیا کی موت بھی ایک دفعہ ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، پھر موت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو پھر ختم کر دیں گے، آخر میں جا کے حساب کتاب ہو جائے گا، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہاں تک آتا ہے کہ اللہ پاک فرمائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جانتے ہیں کہ جہنم میں کوئی ایمان والا باقی رہ گیا ہو، سزا بھگت رہا ہو؟ آپ فرمائیں گے یا اللہ آپ ہی جانتے ہیں۔ تو وہ مثال دی کہ یوں ہتھیلی بھر کے جو ہے وہ اللہ پاک نکالیں گے جہنم سے، کہ میں جانتا ہوں کہ جن کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان کا ذرہ ہے یہ نکال دیا، ان کو نکال کے جنت میں ان کو ڈالا جائے گا۔ اور اللہ اس دن سب کو موت دے گا، فرشتوں کو بھی موت آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی جی ہے جس کے اندر روح ہے جان ہے، اللہ نے اس پر یہ اپنے اس قانون کو پورا کرنا ہی کرنا ہے، ایک دفعہ اس نے اس کا ذائقہ چکھنا ہے، تو فرشتوں کو بھی موت آئے گی۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ ملک الموت کو بلایا جائے گا۔ یہ اسرائیل جو نام ہے نا، یہ حدیث میں نہیں ہے کہیں، پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گیا نام، ملک الموت ہے، ملک الموت، موت کا فرشتہ، اسرائیل نام کہیں نہیں۔ تو ملک الموت کو بھی بلایا جائے گا، تو اللہ کے سامنے جب اس کو کھڑا کیا جائے گا، اللہ پاک اس کو کھڑا کریں گے تو اللہ فرمائیں گے اب تیری روح میں قبض کروں گا، کہ سارے جہان کے انسانوں کی روحیں تو نے قبض کی۔ تو اس وقت وہ تھر تھر کانپ رہا ہوگا کہ اللہ خود اس کی روح کو قبض کریں گے، اس پر موت کا حکم جو ہے اللہ اس پر پورا کریں گے، ملک الموت پر۔ تو یہ ہے اللہ کا امر ہے کہ جس چیز کو زندگی دی ہے اس کو موت آنی ہی آنی۔ تو ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ جب سب معاملات صاف ہو جائیں گے، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ موت کو بھی موت دیں گے۔ یہ بھی حدیث میں آیا کہ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں، چھترے کی شکل میں اس کو لایا جائے گا، سیاہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ذبح کر دیں گے کہ آج اب موت بھی ختم ہے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ جنت والے ہمیشہ جنت میں اور جہنم میں مشرک باقی رہیں گے، جن کے دل میں اتنا ذرہ بھی ایمان کے نہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، خالدین فیہا ابدا۔ جنت والے ہمیشہ جنت میں، جہنم والے ہمیشہ جہنم میں، یعنی اب موت ہی ختم ہو جائے گی۔ تو جہنم والے اس وقت روئیں گے کہ کاش یہ موت ختم نہ ہوتی اور ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موت دے دیتے، تو پھر موت بھی نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہمیں بچا لے۔ ہم تو ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار ہیں،
ہم جنت کے امیدوار ہیں، تو ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے ہی بخشش ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بخشش ہوگی۔ یہ ہماری جو نیکیاں ویکیاں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہم نے کیا نیکیاں تو صحابہ کر گئے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے کر گئے، آج بھی ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو صالحین ہیں نا قرآن کریم میں جن کا ذکر ہے، وہ قیامت تک آتے رہیں گے، نیک لوگ جو ہیں، تو وہ یہی ہے کہ وہ حضور کی سنتوں پر عمل کریں گے، صحابہ کے عمل کو اختیار کریں گے، تو ہر زمانے میں موجود رہیں گے اور وہ لوگوں کی ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین میں شامل کر دے اور صالحین کے قدموں میں قیامت کے دن ہمیں جگہ دے دے۔ ہاں، حضور کے سامنے تو کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہمیں، وہ تو صحابہ ہی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے سنایا تھا واقعہ، ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ سے بڑی محبت ہے، اتنی محبت ہے میں تو آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا، جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں آتا، تڑپتا ہوں، بے قرار رہتا ہوں۔ تو قیامت میں کیا بنے گا ہمارا؟ آپ تو بڑے اونچے درجے پر ہوں گے، پتہ نہیں کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے، وہاں کیسے میں آپ کو دیکھوں گا؟ تو میں تو آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لاڈ پیار کیا ہے، بڑی محبتیں کی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی اور یہ آیت کریمہ تلاوت کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس کو سنگت، ساتھ، رفاقت نصیب ہوگی۔ کن لوگوں کی؟ اولئک مع الذین انعم اللہ، جن پر اللہ راضی ہوا، جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کی سنگت نصیب ہوگی، ان کی رفاقت نصیب ہوگی، قیامت کے دن وہ ساتھ ہوں گے ان کے۔ تو وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار طبقے اللہ پاک نے گنوائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھی کہ وہ ان کے ساتھ ہوں گے اور بڑی اعلیٰ اور اچھی رفاقت ہوگی یہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ تو ہمارے ساتھ ہی ہوگا، یہ تجھے رفاقت نصیب ہوگی، تب جا کے اس کو تسلی ہوگی۔ تو یہ تھے ایمان والے کہ جو اپنے ایمان کو حضور کے سامنے پیش کرتے تھے، اللہ کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے ایمان کو تولا ہے، وہ تول میں آئے ہیں، اس لیے آخرت میں ان کا تول کوئی نہیں ہونا، ان کے اعمال کا تول ہے ہی نہیں، اعمال قبول ہو گئے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں واللہ خبیر بما تعملون، تو اللہ کو سب کچھ خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو، یہاں تک کہ تمہاری موت ملتوی کر دی جائے، موت کو روک دیا جائے، یا اللہ محشر سے پھر تمہیں دنیا کی طرف واپس بھیج دیں، تو اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ تم واپس جا کے کیا کرو گے، اللہ کو یہ بھی علم ہے۔ یعلم ما کان وما یکون، سب کچھ جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی۔ کوئی بھی زمانہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، محیط ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں میں تمہارے اندر کی باتوں کو جانتا ہوں، تمہارے اندر جو استعداد ہے وہ کیا ہے، میں تو اس سے بھی واقف ہوں، اس لیے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے نا، اس نے تخلیق کیا ہے جس خالق نے، تو خالق سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، خالق ہی جانتا ہے مخلوق کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان والوں کے اندر شامل رکھے، صالحین کے اندر شامل رکھے۔ اللہ ہمیں مال کی آزمائش میں مبتلا نہ کرے اور مال کی وجہ سے ہمیں غافل نہ کر دے۔ اولاد کی آزمائش سے بھی اللہ بچائے، یہ بڑی پریشان کن آزمائش ہوتی ہے، اللہ اس سے بچائے، اور اولاد کی وجہ سے بھی اللہ اپنی یاد سے، اپنے ذکر سے، اپنی عبادت سے ہمیں غافل نہ کرے۔ خالص حلال طیب اور پاک مال دے، رزق حلال دے، کسی کا محتاج نہ کرے، اپنی ذات کا محتاج رکھے، ایمان والی زندگی دے اور ایمان پر موت دے، اور قیامت کے دن ایمان والوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو نہیں جانتے، سب کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما، جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، خیالات کو پاک کر دے،
اے اللہ ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے۔ اے اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی فرما برداری، آپ کی سنتوں کی اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرما، صحابہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نیک لوگوں کی جو تیرے دوست ہیں، جو اللہ تجھے پسند کرتے ہیں، تیرے راستے پر چلتے ہیں، ان کی سنگت اس دنیا میں بھی نصیب فرما، آخرت میں بھی ان کی سنگت اور رفاقت نصیب فرما۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی، استادوں کی، خاندان کے فوت ہو جانے والے تمام مردوں اور عورتوں کی، ہمارے اساتذہ کی، مشائخ کی، دوست احباب کی، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کی قبروں پر اپنی رحمتیں نازل فرما دے۔ اے اللہ ہمارے فوت ہو جانے والے سب مومنین اور مومنات کی قبروں کو اللہ بہشت کا باغ بنا دے، جہنم کا گڑھا ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ فضل فرما، کرم فرما، تیری ہی مہربانی کے محتاج ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اے اللہ ہماری مشکلات کو حل فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ وہ علم عطا فرما جو نفع دینے والا ہو، اس علم سے بچا جو نقصان پہنچانے والا ہو۔ اے اللہ اس مال سے بھی بچا، اس علم سے بھی بچا، اس عمل سے بھی بچا جو دنیا اور آخرت میں نقصان کا سبب بننے والا ہے۔ اے اللہ وہ مال دے، وہ علم دے، وہ اعمال دے جو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ہمیں نفع پہنچائے اور تیری رضا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين۔